نہیں دیتے۔ کون؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ہمیں ترغیب دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا فویل للمصلین، کہ ویل ہو، خرابی ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جو نماز قائم کرتے ہیں، ہے نا۔ اللہ رب العزت کہ فویل للمصلین، ویل ہو، خرابی ہو، ٹھیک ہے، افسوس ہے، یا جہنم میں ایک خاص حصہ ہے جس کا نام ویل ہے، وہ ان کے لیے جو نمازی ہیں۔ لیکن کون سے نمازی؟ یہ سارے نمازیوں کے لیے نہیں، یہ نمازیوں کی ایک مخصوص قسم ہے جس کے لیے ویل اور جہنم کا حصہ یاد رکھی۔ اس لیے کہ آیت تو اپنے آپ میں مکمل ہے، لیکن اگلی آیت بتاتی ہے کہ کن نمازیوں پر لعنت ہے۔ فویل للمصلین، ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے نمازی ہے۔ آگے فرمایا اور کہا کون سے نمازیوں کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مطلب اس میں ایک تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد منافق ہے۔ یہ فویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، یہ منافق ہے جو دل میں کفر رکھتے ہیں، ظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھے تو یہ نماز لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے نماز ان کی۔ ایسے لوگ جو نفاق رکھتے ہیں دل میں، جو نماز بھی پڑھے تو لعنت ہے وہ نماز ان کے لیے۔ ایک یہ ہے، لیکن مفسرین اور بھی اس کے معنی لیے ہے فویل للمصلین، لعنت و خرابی و نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سہو کرتے ہیں، جن کے تعلق سے یہ نمازوں سے غافل ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے، اس سے غفلت برت چکے، اس سے غافل ہے، اس کو بھول چکے ہیں، جس میں ایک یہ کہ نماز سے غفلت، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے، مصیبت آ گئی نمازیں چالو، ایگزام آ گئے نمازیں چالو، بیماری آ گئی نمازیں چالو، بزنس ڈوب رہا نمازیں چالو۔ جب نماز کو مسجد میں آیا تو مسجد والے پوچھ رہے کیا بات ہے، کو مصیبت، پریشانی، بیماری، ایگزام؟ ہاں یہ چار میں سے ایک دو چیزیں، ہاں پھر آتے رہیے آپ، کیونکہ معلوم ہے ریگولر نہیں آتے ہیں، تو آ گئے تو ان کو لگ رہا ہے واقعی میں کچھ ٹینشن ہے۔ کوئی آدمی نماز کو مسلسل آ رہا ہے، مکمل آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو مسجد کے مصلین جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی تعجب کرتے اور آ کے پوچھتے سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں، امی کی طبیعت کیسی ہے، ابا کی طبیعت کیسی ہے، چونکہ اس کے علاوہ نماز ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو نمازوں سے غافل ہے، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ضرورت پڑنے پڑھتے ہیں، ضرورت ختم ہو جائے نہیں پڑھتے ہیں، جب دل بولا پڑھتے ہیں، جب دل نہیں بولا پڑھتے ہیں، جب سہولت لگے پڑھتے ہیں، جب سہولت لگے نہیں پڑھتے ہیں۔ فجر میں نہیں جمتا، سہولت نہیں جمتی، عشاء میں نہیں جمتا، سہولت نہیں جمتی، عصر اپنے کو نیند میں چل جاتی، مغرب ذرا آسان چل جاتی، اذان ہوتی ہے، نماز تو پن چل جاتے اس کے لیے۔ تو سہولت ہے تو پڑھتے ہیں، سہولت رہی تو نہیں پڑھتے، دل بولا تو پڑھتے ہیں، دل نہیں بولا تو نہیں پڑھتے، مسئلہ کوئی مسائل ہے تو پڑھتے ہیں، مصیبت ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھتے۔ تو نماز سے غافل ہے ایک پہلا انسان، پھر مفسر لکھتا ہے دوسرا نماز میں غافل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک نماز سے غافل ہے اور ایک نماز میں غافل ہے، مطلب نماز تو پڑھتا ہے لیکن غفلت برتتا ہے نماز۔ تیسرا فرماتے ہیں ہمیشہ نماز کو آخر وقت میں پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہے، نماز سے غفلت برتنے والے میں یہ بھی شامل ہے جو نماز کو، علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تمام باتیں لکھتے ہیں، وہ نماز سے غافل ہے، اس سے مراد ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے، ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے۔ اور منافق کی نماز کے تعلق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے کہا کون سی نماز منافق کی ہے؟ کہ وہ پہلے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہونے آتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے، پھر دوڑے دوڑے جاتا ہے اور ٹھونگ مار مار کے نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی، وہ منافق کی نماز ہے۔ مطلب ایک تو لیٹ پڑھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بھائی سورج ڈوبنے لگے، لال ہو جائے، پھر بھاگتے ہوئے جاتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں مرغے کی جیسا ٹھونگ مارتا اور نماز ختم کر لیتا ہے، اور مرغا جس طرح سے ٹھونگ مارتا ہے نا زمین پر جلدی جلدی، دانا جی کیسے چکتا ہے، ٹھونگ مارتا اور نماز ختم کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز سے غافل ہے، ایک نماز میں غافل ہے، ایک نماز کو ہمیشہ آخر وقت میں پڑھنے والا شامل ہے۔ اسی طرح فرمایا ارکان اور نماز کے شروط کو پورا نہ کرنے والا بھی غفلت میں شامل ہے، کہ جو نمازوں میں غفلت برتے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب جو اس کے ارکان اور جو شروط ہیں، مطلب نماز جیسی پڑھنا چاہیے جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں کرتا ہے، مطلب وضو کر رہا ہے تو بس کیسے بھی کر رہا ہے، ایڑیاں سوکھی ہے، کونیاں سوکھی، کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہوتا ہے ہمیں اکثر لوگ ایڑی سمجھتے نا،
اور خاص طور سے پچھلا حصہ پیر کا، اور اس میں بھی جو ہے یہ طرف سے، چونکہ ادھر پیچھے کا حصہ ہڈی نکلی بھی ہوتی ہے نا، تو ادھر کا سوکر رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے تعلق سے خاص حدیث میں اپنے ایڑیوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، مطلب بھگاؤ ان کو وضو کے اندر، سوکھی رہ جاتی ہے، اور وضو میں جتنے اعضاء بھیگنا ضروری ہے اتنے اعضاء اگر نہ بھیگے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز کی شروط کنڈیشنز یاد رکھیے پورے نہیں کرتے ہیں، یا اس کے احکام جیسے ہیں دیے گئے کہ یوں کھڑے رہو، یوں تکبیر باندھو، یوں ہاتھ باندھو، یوں رکوع کرو، یوں سجود کرو، اتنے آرام سے کھڑے ہو، اتنے آرام سے سجدہ ہو، اتنے آرام سے قائم ہو، کچھ نہیں کر رہے۔ نماز میں قرآن پڑھو، کچھ نہیں کر رہے، نہ اس کے احکام سمجھ رہے، نہ اس کی کنڈیشنز فالو کر رہے، من مانے من چاہے اپنے اعتبار سے نماز پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں جو ہے کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جن کے اندر یہ 4-5 صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے وہ تو پھر اس میں شامل ہی ہے، جس کے اوپر لعنت ہے، جو نمازوں غافل ہے، اللہ نے کہا نا فویل للمصلین میں وہ شامل ہے۔ جس میں سے 1 2 3 یا یہ صفتیں پائی جاتی ہے تو اس میں یہ کمزوری ہے، وہ جب تک کہ اس میں رہیں گا، مطلب اگر مکمل ہے تو وہ تو ویل کا حامل ہے، اگر اس میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ سے اور مطلب پورا کر لے، مطلب نماز سے غفلت نہ ہو، نماز میں غفلت نہ ہو، خشوع اور خضوع ہو، اس کے ارکان وغیرہ پورا ہم کریں، اس کے شروط کنڈیشنز کو بجا لائیں۔ سمجھ رہا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور منافقین جو ہے آخر میں نماز پڑھتے ہیں، آخر وقتوں میں، اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہو نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے۔ اور منافق اس زمانے کے ایسے ہی تھے، ایک تو نماز جو ہے غفلت کرتے تھے، مطلب جب صحابہ کے ساتھ ہے تو نماز پڑھ لی، جب نہیں ہے تو نہیں پڑھی، اور جتنی بھی پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے؟ مسلمان نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر کوئی منافق نماز نہ پڑھے تو مسلمان مطلب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان، مومن، اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کیا اونچے اونچے درجات تک لے جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتا تھا، چونکہ صحابہ کو پتا تھا نماز جو نہ پڑھے منافق ہے۔ لیکن آج نماز نہ پڑھ کے ہم بالکل دھڑلے سے اپنے آپ کو مومن، اور پتہ نہیں جو نماز جتنی چھوڑتا ہے اور جتنے سالوں تک چھوڑا وہ اتنا بڑا ولی بھی بن جا رہا ہے آج کل، اللہ رحم کرے۔ یہ بھی حالت بن دیکھی، ایک صاحب بتانے لگی ایک شخص کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کے لیے، کہا ان کو کبھی کسی نے نہاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب 2 خصوصیت تھی ان کی ولایت کی، کبھی نہائے نہیں انہوں نے زندگی، مطلب کسی نے دیکھا ہی، مطلب نہائے نہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، اور کبھی نماز نہیں پڑھے، مطلب کبھی دیکھا نہیں گیا، مطلب کبھی نہیں پڑھے آج تک۔ تو یہ ان کی اتنے پہنچے مطلب کہ نماز سے بھی بری اور اس کے شروط طہارت سے بھی بری۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے ڈگریاں دے رہے نماز نہیں پڑھنے والوں کو، مومن سمجھ رہے ہم، اس زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے تھے، چونکہ پکڑے جائیں گے۔ اور یہاں ایمان، ولایت اور کیا کیا دعوے ہو رہے ہیں بغیر نماز۔ تو کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو، خرابی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ویل کے تعلق سے تفسیر میں ایک آتا ہے، یاد رکھیے، ویل کہا نا، ویل ہو، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک آگ ہے، اسپیشل حصہ ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ جہنم کی دوسری آگ اللہ رب العزت سے ہر روز اس آگ سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، کیونکہ جہنم کی ایک آگ دوسری آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو ویل کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی دوسری آگ اللہ سے روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ یہ آگ ہمارے قریب نہیں آنا، ورنہ یہ ہم کو ہلاک کر دیں گے، اتنی خطرناک ویل۔ تو ویل ہے نمازیوں کے لیے، کون سے؟ جو بلا بیٹھے ہیں نمازوں کو، الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھائے۔ اور منافق کی ایک صفت اللہ رب العزت نے جو سورہ نساء کے اندر فرمائی وہ اور کہا وہ یہ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، بہت مشکل ہوتی ہے ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور منافق نماز کے لیے سستی کے ساتھ. تو جب نماز سے کھڑے ہوتے تو بہت کسالہ، کسلان، تھکے ماندے، بالکل دل نہیں چاہ رہا. فرما قاموا کسالى یراؤون الناس، اور اس لیے کھڑے ہوتے وہ سستی کے ساتھ بھی کہ لوگوں کو بتائے، اللہ کے لیے نہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو بتائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پڑھتا بھی تو آخر وقت میں پڑھتا ہے، دل کو ایک دم بوجھ سمجھ کے اٹھ کر پڑھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت تھوڑا. تو نماز پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے. اور ایسا کوئی کرتا ہے تو آخرت کے دن پہ جھٹلا رہا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ایمان قبول کرنا. ساری چیزیں توحید سے لے کر آخر تک خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیسا غافل ہو کے پڑھتے ہیں، اور کیسا پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ویل کی آنکھ کس کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کو پڑھتے ہیں. اب جو نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ جو پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے، لیکن گڑبڑ کر رہا ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وقت پہ نہیں پڑھ رہا، تاخیر سے پڑھ رہا، سستی کے ساتھ پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کم کر رہا، غفلت سے پڑھ رہا، تو اس کے لیے ویل ہے. لیکن پڑھ تو رہا ہے نا. لیکن جو آؤٹ ہے اس کے، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خالی اس آیت سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. جب پڑھ رہے لیکن کمزوری ہے تو یہ حال ہے، کر رہے مگر اس میں گڑبڑ ہے تو یہ حال ہے، نہیں کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا یراؤن الناس، پڑھتے بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اب بولے ارے میں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، خالص نیت سے پڑھتا اس نہیں میں. دکھاوا تو ہے نہیں، بولے اپنے نہیں پڑھتا ہوں تو خالص نیت سے نہیں پڑھتا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. اور جو پڑھتے ہیں، کئی لوگ کیوں پڑھتے دیکھیں، رمضان آ گئے تو نمازیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو باقی 11 مہینے اللہ نہیں دیکھتا. اللہ رحم کرے، یہ نمازیں بھی دکھانے کے لیے کسی کو کہ اب رمضان آ گئے، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو نمازیں شروع. رمضان ہم رمضان کے رب کی تو عبادت نہیں کرتے نا، ہم اس رب کی عبادت کرتے جس نے 12 مہینے بنائے، خالی رمضان نہیں بنائے. دکھاوا ہو گیا. یہ رشتہ آ گیا اچھے گھر سے تو اب نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی نا، تو وہ دیں گے نہیں لڑکی. رشتے کے لیے گئے تو ایک دم اذان ہونے سے پہلے، ارے اذان کا وقت ہو گیا مسجد جانا. ارے حالت یہ کہ ایک وقت کی نماز گھر پر نہیں، لیکن ابھی رشتے کے لیے گئے جہاں بیٹھے اذان کا وقت ہو گیا. آپ کے محلے میں مسجد، اچھا ثواب آیا، بس چلی فوراً چلی جا کے بیٹھیں گے، وضو وغیرہ کریں گے. یہ نماز آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نماز دکھاوے کے لیے. نماز اس لیے کہ ارے وہ دیندار آدمی ہے، وہاں جاب اگر لینا ہے تو مسجد میں روز جاؤ. مسجد میں روز جائیں گے تو جاب خود بخود دیتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے نمازیوں کو جاب دیتا ہے. تو بس جا کے نمازیں ہو رہی اس لیے کہ وہ دیکھ لے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے جاب مل جائے. دکھاوے کے لیے نماز ہو رہی. اللہ